اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست حامد خان نیازی۔ میں آپ کو بیسک مائکرو بایولوجی اور ویٹ انفارمیشن دوں گا، ویٹرنری انفارمیشنز۔ سب سے پہلے ہم کچھ چیزوں کا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہم آپ کو سکھائیں گے، جو چیزیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو وہ چیزیں سکھائیں گے۔ کچھ جانوروں کی بیماریوں کا ہم آپ کو علاج بتائیں گے۔ ان سب سے جو بیسک چیز ہے وہ ہم پہلے سیکھیں گے کہ بایولوجی کیا ہے۔ جو بیسک ہماری چیز ہے وہ ہم سیکھتے ہیں جب، تو تبھی ہم آگے جا سکتے ہیں کہ جو بیسک جو ہماری بنیاد ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ جب بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، بایولوجی نہیں سیکھی ہوگی، اگر ہم کوئی ڈپلومہ بایولوجی میں کر رہے ہیں یا کوئی اور کورسز کر رہے ہیں بایولوجی کے یا ویٹنری اسسٹنٹ کے کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کچھ بھی اتنا معلوم نہیں ہوتا، ہمیں سیکھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں بایولوجی کی، تو اس میں ہم ایک بات کو ضرور یہ رکھیں کہ ہم سیکھنے میں انٹرسٹ رکھیں، نہ کہ آپ لکھائی کرنے میں رکھیں انٹرسٹ کو اپنے کو آگے۔ تو یہ جو کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم میں آپ کو پڑھاؤں گا، وہ میں آپ کو ابھی سکھاؤں گا۔ تو بایولوجی کا جو میں بھی آپ کو انٹرو دینے والا ہوں، وہ انٹروڈکشن اس کا بایولوجی کا یہ ہے۔ اور اس بایولوجی میں ہم آپ کو بہت سی چیزیں سکھائیں گے۔ اس میں فارماکالوجی بھی، فزیالوجی بھی، اناٹمی بھی جانوروں کی، تو وہ تمام چیزیں آپ سیکھیں گے جو ایک مکمل ویٹنری اسسٹنٹ کا ایک کورس ہوتا ہے۔ اس میں ابتدائیہ میں آپ کو ہم سکھائیں گے انٹروڈکشن آف بایولوجی۔ بایولوجی کو اردو میں حیاتیات کہتے ہیں، یعنی جاندار۔ بایولوجی یا حیاتیات کی اصطلاح 18ویں صدی میں جرمنی میں متعارف ہوئی۔ لیمارک کا خیال تھا کہ ایسے تمام علوم جو جانداروں سے متعلق یا جانداروں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو حیاتیات کے تحت یکجا کیا جائے۔ حیاتیات بایولوجی دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ بایوس کا مطلب زندگی اور لوگوس کا مطلب مطالعہ کرنا ہے، یعنی بایولوجی کا مطلب زندگی کا مطالعہ کرنا ہوا۔ سمپل الفاظ میں زندگی کے مطالعے کو بایولوجی کہتے ہیں۔ بس حیاتیات سائنس کی وہ شاخ ہے یا بایولوجی سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بایولوجی کو روایتی 3 طریقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 علم نباتات یعنی باٹنی، علم حیوانات زولوجی، اور نمبر 3 ہے مائکرو بایولوجی جو کہ خود زمینی جانداروں کے مطالعے کا نام ہے۔ عصر حاضر میں بایولوجی کو مزید مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اب آ جاتے ہیں بایولوجی پر۔ بایولوجی تمام جاندار چھوٹے چھوٹے سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور قرآن میں کئی جگہ بایولوجی کا تعارف اس طرح بھی آیا ہے کہ اللہ پاک نے جانداروں کو 3 چیزوں سے مل کر بنایا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر اپنا مٹی آ جاتی ہے، دوسری پر پانی اور تیسری پر ہوا۔
تمام جاندار مٹی، پانی اور ہوا ان چیزوں سے بڑے ہوتے ہیں، ان سے نشو و نما پاتے ہیں۔ انسان کو مد نظر رکھ لیں، جانوروں کو رکھ لیں، پودوں کو رکھ لیں، یا اس جیسے دوسرے کئی جراثیم یا دوسرے کئی جاندار، چاہے وہ آنکھ سے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، ان میں کوئی نہ کوئی 2 عنصر لازمی شامل ہوں گے۔ بیکٹیریاز کو دیکھ لیں، پروٹوزوا کو دیکھ لیں، یا اس جیسے دوسرے جو مائکرو آرگنزمز ہیں، فنجائی کو دیکھ لیں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی سے بنتے ہیں یا مٹی سے بنتے ہیں، یا پھر وہ ہوا سے بنتے ہیں۔ فنگس ہوا سے بنتا ہے، وہ کوئی چیز باسی ہو جاتی ہے نا، اس سے وہ پھر فنگس، اور فنگس سے وہ پھر فنجائی بن جاتا ہے۔ فنجائی فنگس ایک ہی چیز ہے۔ تو ابھی بائیولوجی کی جو مختلف شاخیں ہیں، میں اس کو بیان کا آپ کو سامنے کرنے والا ہوں۔ تو بائیولوجی کی جو شاخیں ہیں وہ تقریباً 17 شاخیں ہیں۔ اس میں جو پہلی شاخ ہے وہ ہے فارماکولوجی۔ بائیولوجی کی اس شاخ میں جانداروں کی ظاہری شکل و صورت اور ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی فارماکولوجی میں جیسے ایک انسان کا جسم ہے، انسان کا سکیلیٹن سسٹم ہے، جو انسان کا سکیلیٹن ہے، ڈھانچہ ہے، اس کا علم وہ فارماکولوجی ہے، مارفالوجی، سکیلیٹن سسٹم کا مارفالوجی ہے۔ مارفالوجی نمبر 2 اناٹمی، اس کا تعلق جانداروں کے اندرونی ساخت کے مطالعے سے ہے۔ جانداروں کے جو جتنا بھی اندر کا نظام ہے، چاہے وہ سانس کا نظام ہے، وہ چاہے خون کا نظام ہے، چاہے نظام ہضم ہے یا نروس سسٹم ہے، تو اس کے نظام کو اناٹمی، اس کے جو نظام کا جو مطالعہ ہے یا اس کا تعلق جس جانداروں کے اندرونی ساخت مطالعے سے، تو اس میں ہم جانداروں کی اندرونی جو ساخت ہے، اس کے چاہے سکیلیٹن سسٹم ہے، جو بھی ہے، ایوری ون۔ تو نمبر 3 ہے فزیالوجی، فزیکل، جیسے ہاتھ کا کام کرنا، جبڑوں کا ہلنا، آنکھوں کا کام کرنا، یا مطلب چلنا، تو یہ فزیالوجی ہے۔ اس میں اگر کوئی پرابلم ہوگی تو وہ فزیالوجسٹ یا اس کے پاس، تو وہ فزیالوجی میں آ جاتا ہے، مختلف افعال کا مطالعہ۔ ایمبریولوجی، سپرم اور ایگ کے ملنے اور اس کے ایمبریو یعنی بیج کے بننے، اس سے تخم بننے یا بچہ بننے کے دوران رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ٹیکسونومی، اس کا تعلق زرخیز انڈے، اس کا تعلق جانوروں کے نام دینے سے ہے اور ان کو گروہوں اور ذیلی گروہوں میں تقسیم کرنے سے اس کا تعلق ہے۔ ٹیکسونومی اس کے نام دینے اور ان کو گروہوں میں تبدیل کرنے، جیسے پلانٹنگ کا بہت سے آگے سے گروپس ہیں اور ان کے ذیلی گروپس ہیں، ان میں کچھ جیسے بڑے پلانٹس ہو گئے، ٹریز ہو گئے، پھر بیلیں آ گئیں، پھر چھوٹے پودے آ گئے یعنی فلاورز، اور وہ ان کے بعد جڑیں، ان کے جو ذیلی سب سے چھوٹے سے چھوٹا جو گروہ ہے اس کو ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ سیل بائیولوجی، یہ خلیے کی ساخت اور اس کے مختلف اعضاء کے افعال کا مطالعہ ہے یا مطالعے کا نام ہے۔
اس میں مختلف جو سیلز ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے افعال کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو اعضاء ہیں کہ اب ایک گردے کی مثال لے لیں تو وہ نیفران سے مل کر بنتا ہے، نیفرانس مختلف سیل سے مل کر بنتے ہیں، تو اس کا جو نظام ہے اسے ہم سیل بائیولوجی کہتے ہیں، خلوی بائیولوجی۔ تو جی ہسٹالوجی سیونتھ اس کی قسم ہے یا شاخ ہے ہسٹالوجی، اس میں ہم مختلف اعضاء کی بناوٹ اور اس کے افعال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 8 پہ آ جاتا ہے پلینٹولوجی، پرانے زمانے کے جانداروں کے جسمانی آثار اور فوسلز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی رکاز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پودوں کے رکاز کے مطالعے کو پلینٹنی اور رکاز کے مطالعہ کو پیلنٹازولوجی کہتے ہیں۔ جانوروں کے رکاز کے پلینیوزولوجی اور پلینٹنی پیلیو بوٹینی کہتے ہیں۔ ایمیونولوجی، اس میں جانداروں کے جسم کے مدافعاتی نظام کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ایمیونولوجی کہلاتا ہے۔ انٹومولوجی، اس کا تعلق حشرات کی سائنسی مطالعہ سے ہے، حشرات کا سائنسی مطالعہ، مچھر کا ہو گیا، چیونٹی کا ہو گیا، مکھی کا ہو گیا، شہد کی مکھی کا، عام جو گندی مکھی ہوتی ہے اس کا مطالعہ ہو گیا، تو اسے انٹومولوجی کہتے ہیں۔ جینیٹکس، جینیات، والدین سے اولاد میں منتقل ہونے والی موروثی خصوصیات کے علم کو جینیات کہتے ہیں، کہ اگر کوئی لائق ہے اور وہ ہر کام کرنے میں مطلب اول ہے یا فرسٹ ہے جو بھی ہے، تو ایک جو اس کا اپنا وہ ہوتا ہے نا، جیسے مطلب لائق فائق ہونا کہتے ہیں، تو وہ مطلب ہے کہ کسی کے اگر بال سرخ ہیں تو وہ بھی اس کی موروثیت میں ہو گیا، کسی کی آنکھیں سرخ ہیں وہ بھی اس کی موروثیت ہو گئی۔ یہ بلائنڈنس اور یہ موروثیت کے علاوہ ہیں، یہ بلائنڈنس کوئی اندھا مطلب ہے پیدا ہوتا ہے، اس کے باپ یا ماں کی نظر کمزور بھی نہیں ہوتی، تو وہ سسٹم ہوتا ہے۔ خوردبینی بائیولوجی یا مائکرو بائیولوجی، خوردبینی جانداروں مثلاً بیکٹیریا اور پروٹوزوا کے متعلق خوردبینی بائیولوجی یا مائکرو بائیولوجی کہتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے بھی کہ بیسک مائکرو بائیولوجی میں ہم انہی خوردبینی جانداروں مثلاً بیکٹیریا اور پروٹوزوا کے متعلق کو پڑھتے ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی، بائیولوجی کی اس شاخ میں مختلف سائنسی ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے زندہ اجسام کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہیومن جینوم پروجیکٹ 2002 میں لانچ جب اس کو پیش کیا گیا تو وہ ایک انسانی فلاح و بہبود کے تحت اس کو کیا گیا، ورنہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی، اس سے پہلے اس کو شو نہیں کیا گیا۔ تو اس میں جو سائنسی ٹیکنیکس استعمال ہوئیں یا اس میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، تو اس ٹیکنالوجی کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کو اپنا بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں، کہ جو زندہ مطلب ہے اجسام میں ٹیکنالوجی استعمال کی گئی وہ بھی عوامی فلاح و بہبود کے لیے، تو اس کو بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ انوائرمنٹل بائیولوجی، ماحولیاتی بائیولوجی، بائیولوجی کی اس شاخ میں مختلف جانداروں کے ماحول کے ساتھ تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کہ دیکھیں ایک مچھلی ہے وہ پانی اس کا ماحول ہے، کوئی مچھلی ہے اس کا کھارا پانی ماحول ہے تو وہ کھارے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی،
کچھ کا ہے میٹھے پانی میں، میٹھے پانی کی مچھلی ہے وہ کھارے میں جائے گی تو وہ وہاں نہیں رہ سکے گی. تو اس کا جو مطالعہ ہے نا ماحولیاتی بایولوجی، اس کے ذریعے ہم وہ مطالعات کرتے ہیں، اسے انوائرمنٹل بایولوجی کہتے ہیں. پیراسائٹولوجی، اس میں طفیلیات مطلب ہے کیڑے مکوڑوں، تمام طفیلیات کے پہلوؤں اور اس سے متعلق تمام پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کہ ایک مکھی ہے تو اس کی پوائزننگ کب ہوتی ہے، اس کی جو پوائزننگ کا سسٹم ہے، یا وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کا جو سسٹم ہے تو اس کو ہم پیراسائٹولوجی میں لے کر چلتے ہیں. سوشل بایولوجی، اب یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کا تعلق معاشرتی حیوانوں مثلا مکھیوں، مچھلیوں، چیونٹیوں، پرندوں اور انسانوں کے برتاؤ اور طرز زندگی اور اتقاء وغیرہ سے ہے. کہ یہ چیزیں کب پیدا ہوئیں، ان کی ابتدا کب ہوئی، اور یہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، ان کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. تو اس کو ہم اس چیز میں دیکھتے ہیں. تو اب فارماکالوجی آ گئی، جو پہلے میں بھول گیا تھا، مارفاکالوجی کو فارماکالوجی پڑھ گیا تھا، تو اس بات کے لیے سوری. ادویات کے سائنسی مطالعے کو علم الادویہ یا فارماکالوجی کہتے ہیں. آج کا ہمارا یہ لیکچر تمام ہوا. تمام دوست اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. اور آخر میں وہی بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویٹ انفو اینڈ بایولوجی لیکچرز کو، اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک جلد از جلد پہنچتی رہے. اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو، کوئی ہماری ویڈیوز سے سیکھ جائے. تو آپ سے امیدیں ہیں، باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. آپ بھی دل لگا کر پڑھیں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بنیں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.